بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین، گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب النکاح میں۔ کتاب النکاح کے دلچسپ بھی مضامین ہیں اور ضروری بھی ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے مضامین لکھے ہوئے ہیں، ان کی صرف میں لفظی وضاحت کر کے پھر عبارت کی طرف جاؤں گا۔ پہلا عنوان یہ ہے کہ انسان شادی کرنے کے بعد بیوی سے کتنے عرصے تک جمع نہیں کر سکتا اور کتنے عرصے کے بعد جمع کرنا ضروری ہے۔ تو عبارت میں آئے گا کہ 4 مہینے بیوی سے دور رہ سکتا ہے، لیکن 4 مہینے پورے ہونے پر واجب ہے کہ بیوی کے ساتھ جمع کرے۔ اچھا، 4 مہینے کون سے؟ عیسوی یا قمری؟ ہمارا اسلامی حساب کتاب قمری مہینوں پہ ہوتا ہے، عیسوی پہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا عنوان یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی چھوٹی ہے، مثلا کم سنی میں اس نے نکاح کر دیا، بیوی 5 سال 7 سال کی ہے جو کہ ابھی بالغ نہیں ہوتی، تو اس کے ساتھ وطی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر وطی کی تو پھر اس لڑکی کا کوئی نقصان ہو گیا جس کو افضاء بولتے ہیں، تو افضاء کے کیا احکام ہیں؟ افضاء انشاءاللہ عبارت میں واضح کر دوں گا۔ اور تیسرا عنوان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر پہ گیا تھا تو رات کو اگر آیا ہے تو کہتے ہیں وہ گھر نہیں جائے، بلکہ وہ دن کو گھر میں جائے، رات کو گھر میں نہ جائے، مگر یہ کہ وہ پہلے اطلاع دے چکا ہو کہ میں رات کو آؤں گا، پھر تو جا سکتا ہے ورنہ نہیں جا سکتا۔ اچھا، اب رات کو جانے کے بھی پھر کئی سارے احتمالات ہیں۔ رات کو نہ جائے یعنی بیوی کے ساتھ جمع نہ کرے یا دروازہ نہ کھٹکائے، کیا مطلب ہے؟ تو انشاءاللہ عبارت میں اس چیز کی خوب عبارت کے الفاظ: ولا یجوز ترک وطء زوجته، جائز نہیں ہے کہ بیوی کی وطی یعنی بیوی کے ساتھ جمع کو ترک کیا جائے اکثر من 4 اشہر، 4 مہینے سے زیادہ ٹائم، 4 مہینے تک گنجائش ہے، اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ والمعتبر فی الوجوب، اچھا یہ جو وطی کرنا واجب ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں مسمہ ہو، یعنی بیوی کے ساتھ ایسا کام کرے جس کو وطی کا نام دیا جا سکے۔ وہ ہوا وطی برائے نام کیا ہوتی ہے؟ الموجب للغسل، جس کی وجہ سے غسل مرد پر واجب ہو جاتا ہے اور عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، غسل کب واجب ہوتا ہے؟ دخول الحشفہ، جب ختنے والی جگہ کی مقدار تک وہ داخل کرے، پورا آخر تک داخل کرنا ضروری نہیں ہے، ختنے گاہ داخل کر دے تو مرد پر بھی غسل واجب ہوتا ہے اور عورت پر بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ پھر وہ تفصیلی کتابوں میں بہرحال آپ نے بھی پڑھا ہوگا، نہیں تو پڑھیں گے۔ اگر کوئی مقطوع ذکر ہے جس کا وہ ختنے والی جگہ کٹی ہوئی ہے، تو اب کہتے ہیں وہ ختنے والی جگہ کا اندازہ لگائے کہ مثلا جو ہے وہ سائز میں 1 انچ کی ہے تو وہ تو کٹی ہوئی ہے، باقی جو مقدار رہی ہوئی ہے اگر وہ 1 انچ تک داخل کرے گا تو بھی غسل واجب ہو جائے گا، لیکن اس پر جو وطی کرنا واجب تھی وہ واجب پورا ہو گیا۔ باقی ولا یشترط الانزال، فرماتے ہیں کہ انزال شرط نہیں، یعنی منی کا نکالنا شرط نہیں ہے۔ اچھا، ولا یکفی الدبر، اگر کوئی بدبخت کہتا ہے کہ نہیں میں آگے نہیں جاؤں گا، میں پیچھے سے جاؤں گا، پیچھے 10 مرتبہ بھی جائے تو جو 4 مہینے میں وطی کرنا واجب ہے وہ کافی نہیں ہوگی، بلکہ آگے سے ہی جانا ہوگا۔ وَقَضَى لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ قَبْلَ اِكْمَالِهَا 9 سنین ہلالیہ قضا، اور اسی طریقے سے یعنی جیسے پیچھے والا جانا قابل قبول نہیں ہے، اسی طریقے سے جائز نہیں ہے بیوی کے ساتھ داخل کرنا اس کے 9 سال پورے کرنے سے پہلے۔ 9 سال کون سے؟ ہلالیہ، چاند والے سال، قمری سال۔ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ، تو نتیجے میں اگر 9 سال سے پہلے اس نے بیوی کے ساتھ دخول کر لیا ہے، یہ بیوی حرام ہو جائے گی اس شوہر پر ابدا، قیامت تک۔ لو افضاها بالوطء، اگر اس نے بیوی کا افضا کر دیا ہے وطی کے ذریعے۔ یہ افضا کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں بین سیر مسلک البول والحیض واحدا، اس نے اس لڑکی کے حیض والا جو ہے کیا ہے راستہ اور پیشہ والا راستہ ایک کر دیا ہو۔ بھائی اس کی عمر کم تھی، یہ جوان بندہ تھا یا بہرحال کوئی بھی، اس نے جیسے ہی داخل کیا
تو جیسے پانی کے پائپ ہوتے ہیں تو عورت کے بھی شرمگاہ میں پائپ ہوتے ہیں، حیض کا پائپ ہوتا ہے، پیشاب کا پائپ ہوتا ہے. اس نے بالو دونوں پائپوں کو پھاڑ کے ایک پائپ کر دیا تو اس کو جو ہے کہ وہ افضا بولتے ہیں. اور مسلک الحیض والغائط، یا افضا کا مطلب یہ ہے کہ حیض کا راستہ اور جو ہے کیا ہے جناب غائط پاخانے کا راستہ اس نے ایک کر دیا. اب پاخانہ آگے سے بھی آتا ہے تو پیچھے سے بھی آتا ہے. وَهَلْ تَخْرُجُ بِذَلِكَ، کیا یہ بیوی خارج ہو جائے گی اس افضا کے ذریعے من حبالت ہی، مرد کے حبالہ سے. حبالہ یعنی کیا؟ یعنی جس کا خرچہ اس پر دینا واجب تھا افضا کے بعد واجب خرچ رہے گا. یعنی قولان، اس میں دو قول ہیں. اظہرہما العدم، ان دو قول میں سے اچھا قول یہ ہے کہ یہ اس کے جو ہے کیا ہے واجب الخرچہ سے الگ نہیں ہوگی، حبالہ سے خارج نہیں ہوگی. وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ، ٹھیک ہے. یا حبالہ کا مطلب آپ لے یہ زوجیت سے خارج ہوگی یا زوجیت سے خارج نہیں ہوگی، کہتے نہیں زوجیت میں رہے گی. وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ، دونوں قولوں کے مطابق، یعنی یہ زوجیت میں رہے یا زوجیت رہے، دونوں صورتوں میں یجب الانفاق علیہا، واجب ہے اس لڑکی کو خرچہ دیتا رہے، حتی یموت احدہما، یہاں تک یا مرد مر جائے یا عورت مر جائے. والا مخترنا ہو، جس بات کو ہم نے انتخاب کیا کہ یہ اس کی زوجیت سے خارج نہیں ہوگی. یحرم علیہ اختہا، حرام ہو جائے گی اس مرد پر اس لڑکی کی بہن کے ساتھ شادی، کیونکہ ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو نہیں رکھ سکتا. والخامسہ، اگر یہ لڑکی اس کی چوتھی بیوی تھی تو پانچویں بیوی کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتا. وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْئُهَا فِي الدُّبُرِ، کیا اس مرد پر حرام ہے کہ اس بیوی کے ساتھ جو ہے پیچھے سے جماع نہ کرے، وہ حرام ہے یا نہیں. والاستمتاع بغیر وطئ، یا وطی کے بغیر اور لذات اس سے حاصل کر سکتا ہے یا نہیں. وجہان، اس میں دو وجہ ہیں. اجودہما ذالک، ان وجوہ میں سے اچھی وجہ یہی ہے کہ جی ہاں حرام ہے. تو خوب، اجودہما ذالک یعنی یہ لذات بھی حاصل نہیں کر سکتا. وہ یجوز لہو طلاقہا، البتہ ہاں اس مرد کے لیے جائز ہے کہ اس لڑکی کو طلاق دے سکتا ہے، لیکن طلاق دے گا ولا تسقط بہ نفقۃ، تو طلاق کے ذریعے بھی خرچہ ختم نہیں ہوگا، خرچہ پھر بھی دینا پڑے گا. وَإِنْ كَانَ طَلَاقُ بَائِنًا، اگرچہ وہ طلاق بائن ہی کیوں نہ ہو. وَلَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ، اگر اس لڑکی نے پھر اس مرد کے علاوہ کسی اور سے شادی کر لی، ففی سقوطها، پھر کیا نفقہ ختم ہو جائے گا. وجہان، اس میں دو وجہ ہیں، یعنی بعض کہتے ہیں ساقط ہوگا نفقہ، بعض کہتے ہیں ساقط نہیں ہوگا. فَإِن طَلَّقَ ثَانِي، اگر دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی، بائنن، وہ بھی طلاق بائن یعنی جس میں رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی، تو عادت یہ پھر پہلے شوہر کی بیوی کے حکم میں ہو جائے گی. خوب، یعنی یہ لذات حاصل نہیں کرے گا، بیوی کے حکم میں ہے، یعنی اس کی بہن کے ساتھ شادی وغیرہ نہیں کر سکتا، اس کو خرچہ دینا ہوگا. وَقَضَى لَوْ تَأَذَّرَ إِنْفَاقُهُ عَلَيْهَا، قضا، جیسے دوسرا شوہر طلاق دے تو خرچہ پہلے شوہر پر واجب ہے، اسی طریقے سے اگر متعذر ہو جائے انفاقہ، دوسرے شوہر کا خرچہ دینا اس بیوی کو، کیوں؟ لغیبت، وہ کسی سفر میں ہے، اور فقر یا غریب ہے، تو بھی پہلے شوہر پر خرچہ دینا واجب ہے. ما احتمال وجوبها علی المفضی مطلقا، احتمال یہ ہے کہ خرچہ واجب ہوگا افضا کرنے والے پہ مطلقہ، چاہے دوسرا شوہر غریب ہو چاہے نہ ہو، چاہے فقیر ہو چاہے سفر میں ہو چاہے نہ ہو. لإطلاق نص، اس لیے کہ نص مطلق ہے کہ جس نے افضا کیا ہے اسی کو آخر عمر تک خرچہ دینا پڑے گا. ولا فرق فی الحکم بین الدائم والمتمتع بہا، یہ جو ہم نے افضا کا حکم سنایا، چاہے وہ بیوی دائمی ہو تو بھی اس کا خرچہ دینا ہے آخر عمر تک، یا اس کے ساتھ متع کیا ہے تو بھی اس کا خرچہ دینا ہے آخر عمر تک. وَهَلْ يَسْرُ، اگر کسی بندے نے کسی اجنبی عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس کا افضا کر دیا تو اس کا بھی خرچہ واجب ہو جائے گا. قولان، اس میں دو قول ہیں. اقربہما ذالک، ان دو قول میں سے اقرب حکم یہی ہے کہ اجنبیہ میں بھی یہ حکم ثابت ہوگا. اقربہما ذالک فی تحریم المعبد، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی لیکن دون نفقہ، اس کا خرچہ واجب نہیں ہے. وفی الامۃ وجہان، اور اگر کنیز کو افضا کر دیا ہے تو اس میں دو وجہ. وہ اولا بتحریم، فرماتے ہیں کہ کنیز بطریقہ اولا حرام ہو جائے گی. کیوں؟
اس لیے کہ وہ اجنبیہ کے ساتھ تو زنا کیا، فعل حرام کیا، پھر بھی وہ حرام ہے، تو کنیز کے ساتھ تو فعل کرنا حلال تھا اور افضا ہوگی تو وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ وَيُقْوَ الْإِشْكَالِ فِي الْإِنفَاقِ لَوْ أَعْتَقَهَا، اور کبھی ہو جاتے اشکال اس خرچے دینے میں، اگر اس نے اس کو آزاد کر دیا تو اس کا خرچہ دینا ہے یا خرچہ نہیں دینا؟ جب تک کنیز تھی تو خرچہ دینا تھا، آزاد کی صورت میں بھی ممکن ہے کہ خرچے کا علماء فتویٰ دے دیں۔ وَلَوْ أَفْضَى الزَّوْجَةَ بَعْدَ التِّسْعِ، یہ تو تھا کہ 9 سال سے پہلے اگر مرد نے اس کو سب کچھ خراب کر دیا، اگر مرد نے بیوی کا افضا کر دیا 9 سال کے بعد، ففی تحریمہا، تو پھر کیا یہ بیوی شوہر پر حرام ہوگی؟ وجہان، اس میں 2 وجہ ہیں، اجودہما العدم، ان 2 وجہوں میں سے اچھی وجہ یہ کہ یہ حرام نہیں ہوگی۔ وَأَوْلَى بِالْعَدَمِ افضاء الْأَجْنَبِي كَذَلِكَ، اور بطریقہ اولا جو ہے کیا ہے، عدم تحریم ہوگی اگر اجنبی کسی عورت کے ساتھ افضا کر دے، پھر شادی کرنا چاہے تو اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ وفی تعدی الحکم الی الافضاء بغیر وطئ، کیا یہ حکم حرام والا تجاوز کرے گا اگر کوئی شخص بیوی کا وہ پردے وغیرہ پھاڑ دیتا ہے وطی کے بغیر؟ بھائی وطی کے بغیر کیسے پھاڑے گا؟ کوئی بندہ بدبخت ہے، اس کو وہ چیز کام نہیں کرتی، انگلیاں چلاتا ہے، انگلی کے ذریعے اس نے سب کچھ خراب کر دیا، تو اجودہم العدم، تو اچھا قول یہ ہے کہ اگر بغیر وطی کے افضا کرتا ہے تو اس پر افضا والے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ وقوفاً فیما خالف الاصل، رکتے ہوئے اس بات میں جو اصل کے خلاف ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر طلاق دی جائے تو اس کا خرچہ واجب نہ ہو، اصل یہ ہے کہ ایک عورت حرام نہ ہو، علی مورد نص، ہم نص والے مورد پہ اکتفا کریں گے کہ اگر وطی کے ذریعے افضا ہوا ہے تو یہ احکام جاری ہوں گے۔ وَإِنْ وَجَبَتْ الدِّيَةُ فِي الْجَمِيعِ، اگرچہ دیت واجب ہے فی الجمیع، جماع کے ذریعے افضا کرے، انگلی کے ذریعے افضا کرے، اپنی بیوی کو افضا کرے، اجنبی کو، کنیز کو، تمام صورتوں میں دیت واجب ہوگی۔ دیت کیسے کریں گے؟ دیت جو ہے کیا ہے، ہم حاکم شرع کے پاس جائیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ بھائی اس عورت کا یہ نقصان ہوا ہے، اس کی کیا دیت ہے۔ وَيَكْرَهُ لِلْمُسَافِرِ، اور مکروہ ہے مسافر کے لیے، ان یترک اہلہ، وہ داخل ہو اپنے گھر والوں پر، اے یدخل الیہم من سفر لیلا، رات کے ٹائم پہ آنا جو ہے کیا ہے وہ جناب مکروہ ہے۔ وقیدہ بعضهم، اور بعض علماء کرام نے اس کراہت کو قید لگایا ہے، بعدم اعلامہم بالحال، اگر ان کو نہیں بتایا آنے کا تو پھر آنا مکروہ ہے، وَإِلَّا، لیکن اگر بتایا ہے تو لم یکرہ، پھر آنا مکروہ نہیں ہے۔ ونص مطلق، لیکن روایت مطلق ہے کہ چاہے آنے کی اطلاع دے چاہے آنے کی اطلاع نہ دے، وہ کہتے رات کو آنا مکروہ ہے۔ روا عبداللہ ہے ابن سنان، روایت کی ہے جناب عبداللہ ہے، ان صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہو قال، امام علیہ السلام نے فرمایا، یکرہ لرجل، مکروہ ہے مرد کے لیے، اذا قدم من سفر ہی، جب وہ سفر سے آیا ہے لوٹا ہے، ان یترک اہلہ لیلا، رات کو اپنے گھر والوں کے پاس جائے، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح، یعنی صبح تک جانا مکروہ ہے۔ وفی تعلق الحکم بمجموع اللیل، کیا یہ کراہت والا حکم پوری رات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ او اختصاص سے ہی بما بعد المبیت، یا سونے کے بعد آنا مکروہ ہے، جب تک جاگ رہے ہیں تب تک آ سکتا ہے، سونے کے بعد، وغلق الابواب، اور دروازوں کے بند ہونے کے بعد آنا مکروہ ہے۔ نظر بے معنی اس میں بحث ہے، ٹھیک ہے، منشأہ، اس نظر کا سبب، کیوں بھائی آپ اس میں سوچتے ہیں؟ فرماتے دلالت کلام اہل لغت علی الامرین، اہل لغت کی جو بات ہے وہ دونوں باتوں پر دلالت کرتی ہے، یعنی کیا؟ یعنی پوری رات کو بھی شامل ہے اور جو کیا ہے دروازے کے بند ہونے کو بھی شامل ہے۔ ففی الصحاح، صحاح لغت کی کتاب ہے، اس میں کیا ہے، اتانا فلان، فلان شخص آیا، تروکن، تروکن کا مطلب کیا ہے، اذا جاء بلیل، جب وہ رات کو آئے، وہ شامل لجمیعہ، اب یہ جو جاء بلیل یہ شامل ہے پوری رات کو۔ وفی نہایت ابن اسیر، ابن اسیر کی کتاب نہایہ بھی لغت کی کتاب ہے، قیل اصل تروک من ترک، کا تروک کا اصل مادہ کیا ترک ہے، وہ دق، ترک کا معنی کیا ہے، دق، یعنی دروازہ کھٹکانا۔ وسمی الآتی بلیل تارکن، اور نام رکھا گیا ہے اس شخص کا جو رات کو آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، تارک، کیوں؟ لے احتیاج دق الباب، اس لیے کہ وہ محتاج ہوتا ہے کہ دروازہ کھٹکائے۔
وَهُوَ مُشْعِرٌ بِالثَّانِي۔ یہ ابن اسیر والی بات ہمیں کہتی ہے کہ بھائی رات کے آنے سے مراد کیا ہے؟ دوسری بات ہے، یعنی سو جائیں اور دروازے بند کر لیں۔ وَلَعَلَّهُ أَجْوَدُ، شاید یہی بات بہتر ہو کہ پوری رات میں آنا مکروہ نہیں ہے، بلکہ سونے اور دروازوں کے بند ہونے کے بعد آئے۔ وَظَاهِرُ عَدَمُ الْفَرْقِ، اور ظاہراً کوئی فرق نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں اس کا آنا مکروہ ہے، بین کون الاہل زوجہ وغیرہ، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، یعنی وہ اہل خانہ چاہے اس کی بیوی ہو یا ماں باپ ہوں، کیوں؟ عملاً باطلاق لفظ، عمل کرتے ہوئے کہ لفظ مطلق ہے کہ رات کو مسافر گھر میں آئے، یہ مکروہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا آکد، اگرچہ بیوی میں اس کراہت کے حکم کی زیادہ تاکید آتی ہے، وہ باب نکاح انصب، اور باب نکاح میں اس مسئلے کو بیان کرنا یہ زیادہ مناسبت رکھتا ہے کہ بھائی بیوی ہے تو اس کے پاس آنا جو ہے کیا ہے، وہ رات کو مکروہ ہے۔ تو آج کے درس میں برادران آپ نے ایک تو یہ پڑھا کہ بیوی کے پاس کتنے مہینے جانا واجب ہے، اور افضا کیا ہوتے ہیں، اور افضا کے احکام کیا ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔